بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی شرح بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اور ان لڑائیوں اور جھگڑوں کے بچوں پر اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ محبت کی شادیاں لوگ کرتے ہیں، دن نہیں گزرتے کہ خبریں آتی ہیں کہ طلاق ہو چکی ہے۔ اس ساری صورتحال میں والدین پریشان، معاشرہ پریشان، عدالتوں میں کیسز کا انبار لگا ہوا ہے، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ رشتے جو آپس میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے تھے، وہ تعلقات جو خاندانوں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ اور سبب بنتے تھے، وہی خاندانوں میں دراڑیں ڈال رہے ہیں۔ اس سارے سنیریو کے اندر بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے؟ ان کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے؟ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے، اور قرآن حکیم ہمیں اسی جانب متوجہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سب سے بہترین نمونہ ہے۔ ان کے نقش پا پر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرو گے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک حرف، ان کی زندگی کا ایک ایک لفظ، ان کی زندگی کا ایک ایک ورق مسلمانوں کے لیے تا قیام قیامت ہدایت ہے، اور قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان امتیوں کے لیے شفاعت کی اللہ سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پر اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا آج بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی حیات طیبہ تھی امہات المومنین کے ساتھ، ان خواتین کے بارے میں جن کو یہ کہا گیا کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو مومنین جب زندگی گزارنے کا سلیقہ، رنگ ڈھنگ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیکھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کی جانب دیکھیں گے۔ تو اس موضوع پر بھی ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ لیکلی بہت زبردست پینل موجود ہے۔ جناب حضرت علامہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اکثر ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت علمی اور فکری گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسری ہماری انتہائی معزز مہمان موجود ہیں، خانم رضا بطول صاحبہ جامعۃ المصطفیٰ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ہمیشہ ان کی گفتگو بڑی قابل عمل رہی۔ بہت شکریہ خانم صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ یہ ایک المیہ میں نے آپ کے سامنے اس کو کیا کہتے ہیں باکس کو اوپن کیا ہے، تو تھوڑا سا بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، کہ جب ہم خاندانی زندگی کا آغاز کرنا شروع کرتے ہیں، ازدواجی زندگی کا، تو ہمیں کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا اخلاق و کردار وہ تو بڑا واضح ہے، کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ قرآن مجید کا عملی نمونہ تھا۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو جو ازدواجی زندگی اور گھریلو زندگی کے حوالے سے سکھاتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے والد کا انتخاب خود نہیں کرتے، اپنے بھائی کا انتخاب خود نہیں کرتے، اپنے چچا تایا ماموں کا انتخاب خود نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جس کا رشتہ دار بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک رشتہ وہ ہے جس کا انتخاب ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ صحیح۔ اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا، هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی ہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ پہلا مقصد یہ بیان کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا ہے۔ یہ تین بنیادی مقصد
قرآن مجید نے شادی کے حوالے سے اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے بیان کیے ہیں، لیکن آپ اگر ان پہ غور کریں تو یہ تینوں مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب قرآن مجید کی دوسری آیت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں، جب تک وہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ ایک دوسرے کے لیے نہ سکون کا باعث ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ ایک دوسرے کے لیے مودت اور محبت کا جذبہ رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے شفقت اور رحمت کا جذبہ رکھ سکتے ہیں جب تک کہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند نہ ہو جائیں۔ اور لباس کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے؟ تو لباس میں بنیادی 3 خصوصیات ہوتی ہیں، 3 اس میں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا، اور وہ 3 خوبیاں کیا ہیں کہ ایک تو لباس ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنے والے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی برائیاں ہی بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے خاندان میں جاتا ہے تو بیوی کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اور بیوی اپنے خاندان میں جاتی ہے تو اپنے خاوند کی برائیاں بیان کر رہی ہے۔ ایسا کرنے والے کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ لباس کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ لباس ساتر ہوتا ہے، یہ عیوب کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے جسم پہ کتنے عیب ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ہر انسان کو خود پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کا لباس دوسروں سے اس کو چھپائے ہوئے ہے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے نہیں ہیں، غلطیاں کوتاہیاں دونوں میں ہوں گی، کمیاں کوتاہیاں دونوں میں ہوں گی، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسرے کی غلطی کو چھپانے والے ہوں، اس پہ پردہ ڈالنے والے ہوں۔ اور یہ تو میاں بیوی کی بات ہے نا، اسلام تو یہ سکھاتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی بھی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس پہ پردے ڈال دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے عیوب کو چھپا لیں گے۔ تو دوسری خوبی لباس کی یہ ہے، اور تیسری خوبی لباس کی یہ ہے کہ یہ لباس ہمیشہ موسم کے مطابق پہنا جاتا ہے۔ اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا لباس کاٹن پہنا جاتا ہے، اور اگر سردی ہے تو گرم لباس پہنا جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مزاج کو پہچاننے والے، کون کس حال میں ہے، کب خوش ہے، کب پریشان ہے، کس وجہ سے پریشان ہے، کس وجہ سے خوش ہے، اور اس کی خوشی میں اضافہ کیسے کر سکتا ہوں۔ تو ایک دوسرے کے مزاج کو پہچاننا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بھی ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار کا جذبہ رکھنے والے بھی ہوں گے، اور ایک دوسرے کے لیے رحمت، ایک ہوتا ہے اصولوں کا رشتہ اور ایک ہوتا ہے عفو درگزر کا رشتہ۔ تو میاں بیوی کا رشتہ اصولوں کا رشتہ نہیں ہے کہ ایسے کر دیا تو بس یہ کر دوں گا، ایسے کر دیا تو دفتر نہیں ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ رحمت سے کام لینا پڑے گا، دوسرے سے غلطی ہوگی درگزر، اور پھر سب سے بڑی چیز کہ ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اعتماد نہیں ہے نا، تو آپ دیکھیں اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے 2-4 گھنٹے کا سفر بھی اس کے ساتھ آپ سکون سے نہیں کر سکیں گے اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ آپ اگر ڈرتے رہیں گے کہ پتہ نہیں میں آنکھ لگ گیا، میں سو گیا تو جیب کاٹ کے کہیں نکل جائے گا، تو آپ اس کے ساتھ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ سکون آپ کو تب ملے گا جب آپ کے پاس اعتماد ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 چیزیں ہم نے ذکر کی لباس کے حوالے سے کہ ایک دوسرے کی زینت کا باعث بنے، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے بنے، اور ایک دوسرے کے مزاج کو پہچان کر اس کے مطابق چلیں، اور اللہ کے رسول کی زندگی یہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت، اور جس طرح آپ نے اس حدیث مبارکہ کو ایکسپلین کیا بہت ہی ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اچھا خانم صاحبہ، علامہ صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی کہ یہ جو رشتوں کا انتخاب ہے یہ ہم خود کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو مرضی ہے یہ بھی اصل میں ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا انتخاب ہمارا نہیں، بچوں کا انتخاب ہمارا نہیں، اور کہیں پر وہ جو بیوی ہے جس کے انتخاب کا حق ہمیں دیا گیا وہ بھی ہمارا انتخاب نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی بعض وقت بہت پرابلم کریٹ کر دیتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ کیا ماں باپ کو، رشتہ داروں کو جبراً کوئی شادیاں کروانی چاہیے کہ ہاں ہماری مرضی ہے تم اس سے شادی کرو؟ سب سے پہلے تو آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے خوبصورت موضوع پہ آپ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ آزادی انسان کو جو دی گئی ہے وہ کس حد تک ہے، اگر اس کا فلسفہ ہم جاننا چاہیں۔ رب ذوالجلال نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کو ایک ایسی نعمت سے نوازا کہ جو عقل جیسی نعمت ہے، اور پھر اس کو اشرف المخلوقات بنایا تاکہ وہ تمام مخلوقات سے افضل بنے۔ اب جب اس کو عقل جیسی نعمت دی ہے اور رب نے اس کو با اختیار بنایا ہے، تو ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ جہاں پر ہمیں آزادی دینی چاہیے ہم وہاں پر اپنے بچوں کو آزادی نہیں دیتے، اور جہاں پر آزادی نہیں دینی چاہیے وہاں پر ہم بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مثال دینا چاہتی ہوں، ایک باعلم استاد جو دینی تعلیم بچوں کو دیتا ہے،
صحیح. اس کے پاس جب ہم کوئی بچہ جا کر چھوڑتے ہیں تو ہم وہاں جا کر بچے کو جب چھوڑتے ہیں تو استاد کو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھانا ہے. صحیح. اتنی سختی کرنی ہے کہ یہ قرآن اچھے سے پڑھ جائے, دینی تعلیمات اچھے سے سیکھ جائے. لیکن وہی بچہ جب آپ کے ساتھ شام میں گھومنے کے لیے بچی یا بچہ جا رہا ہے, اس کا لباس دین اسلام کے مطابق نہیں ہے, بچی دین اسلام کے مطابق نہیں چل رہی, تو آپ کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ 4 گھنٹے جو بچی ایک ٹیچر کے ساتھ سپینڈ کر رہی ہے اور پورا ٹائم جو آپ کے ساتھ سپینڈ کر رہی ہے اس میں زیادہ عمل کس کا ہوگا؟ ایک استاد کا نہیں, گھر کی ذمہ داری زیادہ ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کتنا با اختیار ہے. ہم نے انہیں اختیار دنیا کے چناؤ میں دے رکھا ہے. لباس کا انتخاب بچے خود کر رہے ہیں, پرائیویسی کا انتخاب بچے خود کر رہے ہیں, کیا چیز دیکھنی ہے نیٹ پر اس کا انتخاب بھی بچے خود کر رہے ہیں. لیکن انتخاب ان چیزوں سے ہم نے لے لیا ہے کہ جس میں دین اسلام اسے انتخاب دے رہا ہے. اب ایک بچی چاہتی ہے کہ وہ اس سے ایسے انسان سے شادی کرے, تو آپ سے وہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کر رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ سٹینڈرڈ ہے. آپ نے اس کا سٹینڈرڈ بنانا ہے. کب؟ جب وہ بچی پروان چڑھ رہی ہے. آپ اس کو بتائیں کہ دین اسلام کا سٹینڈرڈ کیا ہے, وہ انسان تمہارے لیے سوٹیبل ہے کہ جو تمہیں خدا کے قریب کرے. صحیح. ہم نے زندگی کو دین سے دور کر کے دنیا سے جوڑ دیا ہے. اور جہاں تک انتخاب کی بات ہے, رب ذوالجلال نے بھی جبر نہیں کیا. خدا نے بھی انسان کو 2 راستے دے دیے, اچھا بھی ہے برا بھی ہے. انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے, تم نے کس راستے پہ چلنا ہے. آج کل کی نسل کو یہ سوچنا ہے کہ جو بھی راستہ وہ انتخاب کر رہا ہے اس کا آخر کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے. اور جب خدا کہہ رہا ہے چاہے تم دنیا میں جتنی زندگی بسر کر لو, اختتام میں رب ذوالجلال ہوں. صحیح. جب انسان دنیا سے جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, صحیح. مطلب وہ اپنی اصل کی طرف پلٹ رہا ہے, جہاں تھا وہاں پہنچ گیا. تو ہمیں کیا معلوم کہ ہماری زندگیاں کیا اس قابل ہیں, اس کے انتخابات کیا اس قابل ہیں کہ ہمیں وہ خدا سے ملائیں گے؟ نہیں, جہنم کے دہانے پہ جا کر کھڑا کر دیں گے. آپ نے کہا انتخاب کی بات, تو رشتوں کے انتخاب میں خدا کی رضا کو حاضر و ناظر جانیے. رب نے ہر رشتے کو قرآن میں بیان کیا ہے. صحیح. ماں سے لے کر, بیٹی سے لے کر, بھائی سے لے کر, شوہر سے لے کر, یہاں تک کہ آپ کی محفلوں کے رشتوں کو بھی رب بتا رہا ہے. تو ہم کیوں نہیں ان اصولوں کی پاسداری کرتے؟ مشکل کام نہیں ہے. آپ دیکھیے دین میں آج یہاں پر 2 لوگ موجود ہیں. صحیح. خدا جانتا ہے ہم عمل میں کتنے قریب ہیں. لیکن اگر ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہمارا عمل بھی دین کا اظہار کرے. کیونکہ ضروری نہیں ہے اگر ہمارا ظاہر دین کی آشنائی نہیں کروا رہا, آگاہی نہیں کروا رہا, تو اس کا مطلب ہے ہمارا ظرف بھی سیاہ ہو. صحیح. باطن کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس میں انتخاب رشتہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور انتخاب رشتہ میں آخری بات کروں گی کہ قرآن سے ملے گا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے رشتے کتنے پیور ہیں میرے لیے, تو آپ قرآن کی طرف رجوع کریں. وہ آپ کو بتا رہا ہے بھائی کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہے, بہن کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہے, زوجہ کیسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے لیے خدا اور آل محمد کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے. صحیح. ہم کتنا قریب ہیں. ہماری زوجہ سب سے پہلے ہمیں ایک لسٹ دے دیتی ہیں, ایسا ہی ہے نا کہ یہ ایک چیک لسٹ ہے, جب تک یہ شرائط آپ پورا نہیں کریں گے میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. اور انسان کتنا غافل ہے کہ ایک دنیا میں ڈوبی ہوئی لڑکی کو آپ اپنے رشتہ ازدواج میں لا رہے ہیں. اگر اس چیک لسٹ میں خدا نہیں ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, دین کا ایک بھی پہلو نہیں ہے, تو آپ اس انسان کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو ثمر حیات نہیں دے رہی, وہ آپ کی زندگی کا ہم سفر نہیں ہو سکتا. صحیح. عموماً مرد بھی یہی کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا خاندان امیر ہے, مال و دولت سے مالا مال ہے, تو کہتے ہیں کہ یہیں شادی کرنی ہے, یہی کرنی وہ یہاں پر بھی. یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ تو سوسائٹی کے اندر اتنی کامن ہو چکی ہیں کہ اب حسن اخلاق نہیں دیکھا جاتا, نہیں دیکھا جاتا. بالکل ظاہری حسن اور مال و دولت جو ہے وہ 2 چیزیں جو ہیں وہ پرائرٹی پر رکھی تو جاتی ہیں. اس میں ایک اہم نقطہ یہی ہے کہ آپ جب بچے کی تربیت کر رہے ہیں نا, تو جو ماں اور باپ کا کردار بچے کے سامنے ہے وہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے. صحیح. آپ ایک کمرے میں جیسے بھی ہیں, بچے کے سامنے آپ کو ایسے پیش ہونا ہے تاکہ وہ اپنے دور کو, اپنے مستقبل کو دیکھے. ہمارا کیا ہے آج کل کی لڑائیاں جھگڑے نہیں دیکھ رہے کہ بچے سن رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے کہ ہم گالی گلوچ جو دے رہے ہیں, بچوں پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. اس پر ہم ایک پورا پروگرام بھی کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. شاہ صاحب یہ تھوڑی سی رہنمائی کریں
کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں، قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ کامل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 9 یا 11 شادیاں کیں، تو یہ جو شادیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ازواج تھیں ان کے ساتھ جو معاملات تھے وہ کیسے تھے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کے شب و روز، آپ کا بچپن، جوانی اور جوانی کے بعد کی جو عمر ہے، آپ کی ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے خوشی میں، غم میں، ہر حال میں نمونہ ہے۔ اور بالخصوص گھریلو زندگی تو انسان کی آدھی زندگی ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کام، ایک ایک عمل میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ جہاں تک بات ہے شادیوں کی کہ آپ متعدد شادیاں آپ نے کی، اور آپ کی تعداد جو ہے وہ باقی مسلمانوں کی نسبت زیادہ اس لیے بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معاملے میں خاص طور پر یہ اجازت دی تھی جو عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 2 3 3 4 4، اور اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک شادی ہی کریں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تخصیص تھی کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں جتنی چاہیں کر سکتے تھے۔ باقی رہا معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں رویہ کیسا تھا، کردار کیسا تھا، تو آپ کا کردار ایسا اسوہ تھا اور ایسا آئیڈیل آپ کی زندگی ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی گارنٹی دیتے ہوئے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اور یہ جو کان خلقہ القرآن ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، یہ گواہی کہاں سے ملی تھی؟ یہ گواہی آپ کے دوستوں نے نہیں دی تھی، یہ گواہی آپ کے ساتھیوں نے نہیں دی تھی، بلکہ یہ گواہی آپ کے گھر والوں نے دی تھی۔ دیکھیں آپ کسی جگہ جاتے ہیں نا، تکلفاً بھی چند گھنٹے کی ملاقات ہے تو اس میں اچھے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کسی کی ملاقات کے لیے جائیں تو وہاں تکلفاً انسان اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں زندگی کے کئی سال گزارنے ہو اور دن رات گزارنے ہو تو وہاں انسان تکلف نہیں کر سکتا، وہاں اس کی حقیقی زندگی سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا سکرین کی دنیا ہو رہا ہے اور حقیقت کی دنیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی ایسی نہیں تھی، آپ کی حقیقت وہی تھی جو لوگوں کے سامنے تھی، صحیح کھلی کتاب تھے، بالکل۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور پھر آپ کے گھر والے یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا اخلاق تو قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کا عدل و انصاف دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کرنے والے تھے اپنی بیویوں کے درمیان، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان میں باریاں لگائی تھی، کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آج باری فلاں کی اور کسی اور کے گھر چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ جس کی باری ہے اس کے گھر میں جاتے، اور پھر اللہ کے رسول پھر بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو میری استطاعت میں تھی میں نے تقسیم کر دی اور میں نے باریاں لگا دی، میں نے عدل و انصاف کر دیا ہے، اب اس میں بھی اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جو میں پوری نہیں کر سکا تو معاف کرنے والا ہے۔ صحیح۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری زندگی میں ہیں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب بیماری کی حالت میں، آپ کی خواہش تو ہے کہ میں حضرت عائشہ کے گھر میں رہوں، لیکن آپ اظہار نہیں کر رہے یا آپ ذکر نہیں کر رہے کہ میں اس کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ بار بار پوچھتے ہیں این انا غدن، این انا غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ تو امہات المومنین اس بات کو سمجھ گئی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، تو امہات المومنین نے اجازت دے دی کہ آپ ام المؤمنین یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہی رہیں، اور پھر وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ رویہ اور کردار کیا رہا؟ حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا عہدہ اور منصب آپ کے پاس تھا۔ آج ہم گھر والوں کے ساتھ اچھے کس لیے نہیں ہوتے؟ جی میں عالم دین ہوں، میں گھر والوں کے سامنے کیسے جھک جاؤں؟ میں آفیسر ہوں، میں گھر والوں کے ساتھ کیسے جھک جاؤں؟ میں تو مدرس ہوں، استاد ہوں، دنیا مجھے استاد مانتی ہے، گھر والوں میں استاد کیوں نہیں؟ نہیں، استاد آپ کسی کے لیے ہیں، عالم آپ کسی کے لیے ہیں، آفیسر آپ کسی کے لیے ہیں، گھر میں آپ ایک خاوند ہیں، ایک شوہر ہیں، گھر میں ایک نارمل انسان کے طور پر ہیں۔ اللہ کے رسول کا عہدہ سب سے بڑا تھا، آپ تو امام الانبیاء تھے، لیکن پھر بھی گھر والوں کے ساتھ رویہ یہ ہے کہ ان کے کام بھی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم تو کسی چیز کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ سکھاتے ہیں اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جو بندوں کے کام آتا ہے، تو آپ سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے کام آیا کرتے تھے۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت خوب، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر بعض اوقات یہ پرابلم، کیونکہ ہماری بیوی کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہو کہ اس کو کبھی چھٹی نہیں ہوگی،
آپ کو 23 مارچ بھی چھٹی ہوگی، 14 اگست کو چھٹی ہوگی، یہ دن بھر چھٹی ہوگی، کرکٹ کا میچ آ رہا ہے، تو آپ دفتر سے چھٹی لے کے گھر آ جاتے ہیں، گھر والی کا کام مزید بڑھا دیتے ہیں، اور کیونکہ آپ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہے پاپ کارن تیار کرنا اور باری بھی چیزیں لے کر آتے رہنا، تو بیوی کو آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے، تو اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا، اس کی تیمارداری کرنا، مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا، تو یہ ساری دینی تعلیمات کا تقاضا ہے اور ہم اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اگر لے کے میں آپ سے تفصیلی بات کر لوں تو کیا خیال ہے؟ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور تب تک آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیسے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اور احکامات فرمائے ہیں اس پر کتنا عمل پیرا ہیں۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو جس میں ان کی خانگی زندگی کیسی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس موضوع پر بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، طلاقوں کا جو شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور بحیثیت مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ تو وقفے سے پہلے مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب بات کر رہے تھے، اور خانم رضا بطول صاحبہ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، پہلی وہ بات کریں پھر اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں آپ سے۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہی تھی کہ اس رشتے میں ایک اور بہت اہم پہلو ہے کہ جس پر اگر ہم معاشرہ ہمارا کام کرے تو یہ رشتہ بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اعتدال۔ صحیح، اعتدال بہت اہم ہے۔ کس طرح سے کہ جیسے اس معاشرے میں 1 سے 2 لوگ شادیاں کرتے ہیں، اعتدال نہیں ہے، اور وہ اعتدال ایک شوہر ہی رکھ سکتا ہے، چونکہ آپ اکثر دیکھیں ہمارے معاشرے میں جب شادی 1 سے زیادہ کی جاتی ہے تو لوگ سیپریٹ یا تو بیویوں کو رکھتے ہیں یا ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ جب ایک ساتھ رکھتے ہیں تو ان میں ایک جیلسی کا عنصر ویسے ہی آ جاتا ہے، لیکن اس چیز کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دین اسلام اس چیز کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور رسول خدا حضرت عائشہ کی خدمت میں ہیں، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے سے بہت زیادہ الفت ہے آپ کو، لیکن میں نے جہاں تک دیکھا آپ حضرت خدیجہ کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی خاتون کہ جس پر مجھے رشک آتا ہے، میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے خدیجہ میں کہ آپ ان کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں یا آپ ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اعتدال کی بات کی۔ اب چاہتے یہاں پر کوئی انسانی بشر ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ نہیں عائشہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن رسول خدا کی سیرت واقعاً اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے جو خوبصورت جواب دیا، ان کی پرانی باتوں کو یاد دلایا حضرت عائشہ کو، کہا کہ عائشہ یاد رکھو خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مجھ پر اسلام قبول کیا، میری تصدیق کی گواہی دی، میرے وجود کے لیے بچوں کو فراہم کرنے والی ذات جو رب نے منتخب کی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور اے عائشہ یاد رکھو خدیجہ وہ ہے کہ جنہوں نے شعیب ابی طالب میں میرا ساتھ دیا، میری غم گسار رہیں۔ تو عائشہ یاد رکھو جس انسان کا مقام جس جگہ پر ہو اسے وہاں رکھنا خدا کی قربت کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک مرد یہ کیا کرتا ہے، ایک عورت کیا کرتی ہے، ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کی اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ عام ریلیشن شپ میں بھی آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، ہم اس میں کیا چیز بھول جاتے ہیں، جس کے پاس ہیں ہم صرف اس وقت کے لیے اس کے لیے ہوتے ہیں۔ خوشامد کرنا، اچھائی بیان کرنا، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، مطلب ہم کچھ وقت کے لیے، میں ابھی آپ کے پاس ہوں تو میں آپ کی تعریف کروں گی، اور یہ انڈائریکٹلی کسی دوسرے کی برائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس ٹائم پیریڈ کو خدا کی قربت کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں کہ جب آپ اس کی اچھائیوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ ہسبینڈ وائف کا رشتہ بہت خوبصورت ہے، اگر کوئی انسان کسی دوسرے کا انتخاب کر بھی رہا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ کا پہلا ریلیشن خراب نہ ہو، اور یہ تب خراب نہیں ہوگا جب اعتدال رہے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم نگاہ دوڑائیں، تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب آپ ایک زوجہ کے ساتھ تھے
تو کسی دوسری زوجہ کی دل آزاری ہو رہی ہو. صحیح. کیوں؟ کیونکہ دوسری زوجہ جانتی ہیں کہ آپ ان کے پاس ہو کر بھی میرے لیے اچھا سوچتے ہیں, صحیح, میرے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, ایک درمیانی بات ہے, بیچ کی بات ہے, لیکن اسے ہمیں سوچنا ہے. یہ جو ہم ایک دوسری تیسری کر لیتے ہیں, یہ کہنا آسان ہے, لیکن وہی بات مفتی صاحب کی کہ بہت مشکل ہے کہ ان کو لے کر کیسے چلا جائے. رب ذوالجلال نے بے شک اجازت دی ہے, لیکن تب اجازت دی ہے جب آپ اعتدال رکھ سکیں. اور مجھے نہیں لگتا, بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اور لیکن سر مجھے نہیں لگتا کہ آج کے معاشرے میں کوئی اعتدال کر رہا ہے. صحیح. یہ بدامنیاں اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر بیان کریں. تم میں یہ اچھی چیز ہے, اس وائف میں یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ یہ مت کہیں کہ اس میں یہ اچھی چیز نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, تو آپ اس کی پردہ پوشی کریں. دوسری وائف کے سامنے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائی ہے؟ اس کو خوش کرنے کے لیے کریں. ہاں, رسول خدا یہ نہیں کرتے. جب تک دوسرے کی تنقیص نہ کریں وہ تو خوش نہیں ہوتے. ہاں, لیکن رسول خدا نے یہ نہیں کیا نا. حضرت عائشہ نے حالانکہ بیان کیا, لیکن انہوں نے حضرت خدیجہ کے اتنے فضائل بتا دیے کہ میرے لیے خدیجہ کیا کیا ہیں. صحیح. ہاں, اور پھر عام الحزن بتایا. یہ ہمارے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک خاوند اعتدال پسند ہے, اس لیے 2 شادیاں کرنی چاہیے. اچھا, یہ ایک سیریس بات اس میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات, ایک تو یہ بات میں بڑی اہم ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کل کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی. ایک تو لوگوں کو یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ اس سے پہلے یہ قید نہیں تھی, لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے. بالکل. اسلام نے آ کر یہ کہا کہ نہیں یار 4 سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی مطلب ہے کہ اس کے زیادہ آپ نہیں کریں. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ اعتدال نہیں ہے. ہاں, اعتدال نہیں ہے. جب اعتدال جا رہا تھا ہاتھوں سے, تب دین اسلام نے کہا کہ ہاں 4 شادیاں کرو تاکہ سب کے درمیان. مکے کا کامن کلچر یہ تھا کہ لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے, اور اس کی ایک وجہ بھی تھی کہ کنیز رکھتے تھے. بالکل. جنگوں میں لڑائیاں مرد کرتے تھے تو مرد مارے جاتے تھے. ان کی جو بیوائیں تھیں تو ان کے ساتھ پھر کون شادی کرتا, تو اس لیے شادیوں کی اجازت اس لیے بھی دی گئی تھی. تو یہ جو ساری چیزیں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں. یہ ہمارے جو تھوڑے سے لبرل سیکولر حضرات ہیں وہ بھی جب تنقید کرتے ہیں تو اس بات کو نہیں سمجھے کہ پس منظر کیا تھا. اور جو ہمارے دوسرے حضرات ہیں تو وہ دھڑ دھڑ جو شادیاں کرنے کی سیریز انہوں نے شروع کر رکھی ہے, تو انہیں بھی نہیں پتا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر کہا گیا. تو اعتدال یہی ہے. جی, اور رسول خدا کی زندگی میں ہر زوجہ اس لیے نہیں آئی کہ رسول خدا نے انہیں پسند کیا, نعوذ باللہ. مطلب ایک نبی خدا ہے نا, خدا کا اور نبی کا تعلق بڑا خوبصورت ہے. وہ قربت الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو خدا کے ان کے قریب کر دیں. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جائے. صحیح. رسول خدا نے اگر 11 شادیاں کی یا 9 کی, تاریخ وٹ ایور جو بھی ہے, ہماری بحث اس پہ نہیں ہے. کیوں کی وجہ یہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ کسی بیوہ کو رسول خدا تنہا نہیں چھوڑتے تھے. کسی ضرورت مند کو کئی غلط کاموں میں پڑنے کے بجائے وہ ایک پاکیزہ رشتے میں لے کر آتے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو, تاکہ عورت جیسا مقام اور عورت جیسی عزت محفوظ رہ سکے. بلکہ ایک ام المومنین کے بارے میں تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو خامد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا رہے. جی بالکل. اس لیے میں کہنا ہوں ایک کنواری, ہاں ایک کنواری سیدہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایک کنواری لڑکی سے شادی کی, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ مکے کی اس سوسائٹی کے اندر کتنی امپاورڈ وومن ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں مکے کی جو چیمبر آف کامرس ہے اس کی پریزیڈنٹ تھیں اس وقت کی, اتنی مالدار خاتون تھیں. تو انہوں نے اللہ کے رسول کو شادی کا پیغام خود بھیجا. یہ بہت اہم نکتہ, یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم اصل میں آج کل ہمارے یہاں کوئی بچی یہ کہہ دے کہ میں فلانی جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں, پورا خاندان کاٹ کھانے کو دوڑ پڑتا ہے. بھائی بچی کا یہ حق ہے کہ اپنی مرضی بتائے, اور یہ حق اسے سیدہ عائشہ خدیجہ الکبریٰ کی تعلیمات دیتی ہیں. اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے ہاں بھی 2 رشتے آئے تھے, ان دونوں رشتے انکار کر دیا. مطلب گھر میں رشتہ آیا تو لازم اللہ کے رسول سے بات ہو کر آئی ہے نا, انکار کر دے گا میں سیدنا علی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری ممبر و محراب پر شاہ صاحب بیان ہونی چاہیے. نہیں یہ بالکل بیان ہوتی ہیں, بلکہ یہ تعدد زواج والا جو مسئلہ ہے نا یہ بڑا حساس ہو چکا ہے ہمارے ہاں. صحیح. یعنی جو اس کے حق میں ہو تو وہ بھی بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. کہ یہی اصل میں فقہا کے ہاں اس مسئلے میں یہ بحث موجود ہے کہ کیا ایک شادی زیادہ افضل ہے یا متعدد زیادہ افضل ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام اس میں یہی ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ تفصیل سے پوری بات ہو, کہ اگر کوئی آدمی عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے, وہ ضروریات پوری کر سکتا ہے,
اور اس کے تعدد ازواج یعنی زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے دین میں مزید استقامت آئے گی اور دین پہ زیادہ سے زیادہ وہ عمل کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو افضل یہی ہے۔ لیکن اگر وہ شادی کرنے کے بعد نہ پہلے گھر کا رہے، نہ وہ کہتے ہیں نہ گھر کا رہے نہ گھاٹ کا رہے، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک ہی شادی کرے اور اس میں ہی اپنی وفا پوری کرے، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں شادی کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن پھر نبھانے کا شوق جو ہے وہ پورا نہیں کر پاتے اور ضروریات پوری نہیں کر پاتے اور باقی ساری چیزیں، مطلب یہ سارے پہلو شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ خاندان کا ادارہ قائم کریں، بلکہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جو عیاشی اور وہ جو تسکین ہے اس کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے مفتی صاحب اس میں، کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بے قراری سے بچنے کے لیے، مطلب بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بیوی ہیں لیکن کچھ بیماریوں کا شکار ہیں، کوئی اور پرابلم ہے، تو اب ان کو چھوڑنا تو نہیں چاہتے، لیکن وہ دوسری شادی کرتے ہیں، لیکن اب یہ گلے میں ڈھول ڈال کے لوگوں کو تو نہیں بتا سکتے نا میں کس وجہ سے کر رہا ہوں، تو لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر کی حالت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو اول تو بات یہ کہ ہمیں لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، صحیح بات ہوئی ہے۔ دیکھیں تنقید تو کسی صورت بنتی ہی نہیں ہے، ہاں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کام کی اجازت دی ہے تو بندہ جائز کام کر رہا ہے نا، اگر تو وہ ناجائز تعلقات کسی سے رکھے وہ قابل تنقید ہے، لیکن جو جائز کام کر رہا ہے وہاں تو کوئی دوسری شادی ہمارے معاشرے میں کر لے تو اسے تو کفر سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، اسے تو چور سے بھی زیادہ ڈانٹا جاتا ہے، اور معاشرے میں اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ہے ہی کوئی اس قسم کا۔ اچھا شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ بعض اوقات یہ بھی لوگ کہتے ہیں یار اس کی عمر دیکھو، اس عمر میں شادی ہوئی، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، اس نے کی ہے، لڑکی راضی ہے، نکاح نامے پر مولوی صاحب نے، تمہیں کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ یہ بڑے مسائل۔ اچھا میں تھوڑا سا خانم صاحبہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ دیکھیں ہمارا جو بنیادی ٹاپک ہے اصل میں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، شادی ایک ہے چار ہے، یہ بحث و لگ کی ایک بات ہے، لیکن جو اصل پرابلم ہے کہ وہ جو ایک کے ساتھ یا چار کے ساتھ حسن سلوک ہے اور اچھا گھر کے اندر سیٹنگ کرنا، اور بہت ہی زبردست قسم کی آپ دونوں نے بہت خوبصورت مثالیں بھی دیں اور بڑی اچھی گفتگو کی۔ کیا کریں آج کل کے نوجوان؟ کیا کوئی ایسا لٹریچر جس میں انتہائی مختصر ہو؟ ہمارے ہاں لوگ کتابیں لکھتے ہیں، بہت ضخیم کتابیں لکھتے ہیں، جمعے کے خطبات ہیں اول تو اس موضوع پر بہت کم ہوتے ہیں، اگر کبھی ہوں تو وہ بھی سرسری طور پر ہوتے ہیں نا، یعنی جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا یونیورسٹی کالج میں پروفیسر حضرات ہیں، انہیں معاشرے کے اصل مسائل کا علم ہی نہیں ہے، یعنی جڑے اتنے کٹے ہوئے ہیں۔ اگر ایک عالم دین کچہری میں ان کو پتا ہو کہ روزانہ کتنے کیسز آ رہے ہیں طلاق کے، بنیادی وجوہات کیا کیا ہیں، ریسرچ کر کے اگر ان کے جمعے کا خطبہ ہو تو لوگ سننے کے لیے بھی زیادہ آئیں گے، اور وہ جب بیان کریں گے تو ہر بندہ کہے گا نہیں یار یہ مسئلہ تو میرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، تو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہمیں ایکٹیویٹی کرنی چاہیے کہ لوگوں کے گھروں میں یہ جو پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اس کو ہم ایڈریس کر سکیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو نقطہ آپ نے کہا کہ ان کا حل کہاں پر ہے، صحیح، دیکھیں جو چیزیں جب بکھر جاتی ہیں نا تو آپ کو اسے مرج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم بہت خوش نصیب ہیں امت مسلمہ، ہمارے لیے ایک واحد خدا کی ذات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا بھی بکھر گیا ہے نا، آپ کا ایک رجوع خدا، ایک رجوع پروردگار عالم آپ کو اس بکھری ہوئی زندگی کو جوڑ دیتا ہے۔ میں نوجوان نسل کے لیے اسکرین پہ یہ جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا سے خدارہ رابطہ رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میرا مسئلہ یہ حل کرے گا، میرا مسئلہ یہ مفتی صاحب حل کریں گے، نہیں، آپ کا مسئلہ خود خدا حل کرے گا، جب آپ کو بتائیں گے۔ بالکل، آپ پہلے خدا سے رابطہ تو کریں۔ ہم اپنے مسائل سب سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یقین مانے لوگ ہنستے ہیں۔ ہم اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں کوسچنز آتے ہیں، بہت کم مفتی ایسے ہوتے ہیں، کم علماء ایسے ہوتے ہیں جو سیریس ہو کے آپ کا درد سمجھتے ہیں۔ پہلا جملہ پتہ ہے کیا وہ سوچتے ہیں؟ کتنی بے باک لڑکی ہے یا کتنا بے باک لڑکا ہے، کتنا عجیب ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ دین کیا کہہ رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو سننے سے پہلے خدا نے آپ کو اور اپنے رشتے کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، عبد اور معبود کا رابطہ۔ موبائل میں کوئی خرابی بن جائے تو اس کو وہی ٹھیک کرے گا جو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ صحیح، میں آپ کے ہاتھ میں دوں، مفتی صاحب کے ہاتھ میں دوں، یہ کسی اور سے ٹھیک کراؤں، نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اس کو وہی ٹھیک کرے گا کہ جو اس کا مالک ہے، جو اس کو بنانے والا ہے۔ خدا نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت فرمان، اور آل محمد سے بھی یہ قول نقل ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اپنے نفس کو پہچانو تاکہ تم خدا کو پہچان لو۔
اگر پرابلمز تمہاری لائف میں آ رہی ہیں تو خود کو پہچانو کہ تم غلط کہاں ہو. یقین مانیں, صحیح. مرد اگر کہہ رہا ہے کہ میرے ازدواجی پرابلمز ہیں تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. صحیح. میں ہمیشہ ایک یہ نقطہ کہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ میں خاتون کے فیور میں بولتی ہوں, ایسا نہیں ہے. خاتون نکاح کے بعد کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کو طلاق ملے. صحیح, بالکل. ایک مسلمان لڑکی کو جب آپ گھر میں لے کر آئیں, کوئی پرابلمز ہیں, کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, بیٹھیں, خدا را اس کو حل کریں. بات چیت سے لوگ کہتے ہیں, یہ آج کل مجھے تو نا میڈیا بھی بہت عجیب لگتی ہے, خاموشی اختیار کر لیں. خاموشی کے بعد مسائل بڑھتے ہیں. آپ بات چیت کیجئے. رشتوں میں جب تک بات چیت ہوتی ہے آپ کی پرابلم سالو ہوتی ہیں. ہسبینڈ وائف میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے, خاموش ہو کے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ شعر بھی ہے نا کسی کا کہ جو باتیں پی گیا تھا میں وہ باتیں کھا گئیں مجھ کو. کھا گئی آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ غصہ پی لو, سارے کو کہیں سے تو نکلے گا نا, اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس پر بات چیت نہیں ہوگی. اور موت کی شرح جو بڑھ رہی ہے, خودکشی کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ صرف اس لیے ہارٹ اٹیک پڑھ رہے ہیں, ٹینشن, ڈپریشن ہم بڑھ رہی اپنی ہے. بات کہہ نہیں پاتے. آپ کے پاس کوئی ایسے کمفرٹ زون ہونا چاہیے. پہلے تو بات یہ کہ انتخاب کے وقت یہ ضرور خیال رکھیں کہ جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے وہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک کمفرٹ زون ہے یا نہیں, آپ اس سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن خانم صاحب یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ شادیاں کرواتے ہیں, ہم سب لوگوں کی شادی کریں, لڑکی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی, اس سے بات چیت بھی کہیں پر بھی نہیں ہوئی, تو مجھے بتائیں کہ وہ شادی کے دن کے بعد مزاج سمجھے گا نا, اس سے پہلے اس کے آپس میں کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیوں اپنے شادی کا پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا؟ کیوں؟ معرفت محمد مصطفیٰ تھی. وہ محمد مصطفیٰ کو جانتی تھی. کاروبار میں دین کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں جی دین تو اجازت نہیں دیتا کہ ایک لڑکی دیکھے یا بات کرے. نہیں, شریعت میں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں تائید کریں گے, شریعت کہتی ہے کہ آپ بچی سے پہلے رضامندی لیں. رضامندی کس چیز کا نام ہے؟ جب میں کسی چیز کے بارے میں جانوں گی, ٹیسٹ جانتی ہوں, تو میرے پیرنٹس اس چیز کو آرڈر کریں گے میرے لیے. صحیح, ایسے ہی. پیزا میں کھانے کے لیے گئی ہوں, میرے پیرنٹس کہتے ہیں بھئی یہ آرڈر کرنا ہے. آج کل کی مثالیں نوجوان سمجھتے ہیں, اس لیے دے رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اس ٹیسٹ کو جانتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ لڑکے کو جاننے کے لیے آپ ملاقاتیں کروائیں, یہ بھی غلط ہے. میں لڑکیوں کی اس چیز میں بھی نہیں ہوں. پیرنٹس کی موجودگی میں لڑکا لڑکی سے ملے, بات کرے, سمجھے. یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ بات میں ہوتی ہے, کئی مسلم ممالک میں کامن کلچر ہے. ترکی میں آپ دیکھیں دین وہ اپنا رہے ہیں, سسٹم ہے پورا کہ شادی کرنے کا, اس میں فیملیز سب سے پہلے بچہ بچی ملتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی فیملیز ملتی ہیں, پھر ان کے ہاں کھانے ہوتے ہیں, تو سال پورا پروسیس چلتا ہے. اس کے بعد جا کے کہیں شادی. آپ حجاب میں رہ کر, میں ایران میں رہی ہوں, مفتی صاحب بھی جانتے ہوں گے, وہاں کا کلچر بڑا خوبصورت ہے. لڑکا لڑکی کا تب تک رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک میڈیکل رپورٹ کلیئر نہ ہو. اچھا. جب تک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جانتے نہ ہو, سمجھتے نہ ہو. اگر تو ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے, شادی کبھی بھی نہیں ہوتی. صحیح. کیوں؟ ہمارا دین, ہماری امت, ہمارا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اس سے دور ہیں. دین ہمارا ہے, قرآن مجید ہماری ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہبر ہیں, ہم ان سے دور ہیں, دنیا والے ان سے لے رہے ہیں. صحیح. ابھی آپ دیکھ لیں یو کے چلے جائیں, دین فطرت ہے نا, وہ بات ہی وہ کر رہے ہیں کہ جو عام انسان کی ذہن میں, سوچ میں, عقل میں آنے والی ہے. بالکل. تو شاہ صاحب کیا کہیں گے اس پر, آپ آخری کامنٹ آپ کا. دیکھیں, اسلام نے تو آج سے, جب سے اسلام آیا اس وقت سے یہ تعلیم دی ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع, 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے. لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. فرمایا کہ یا اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے, یا حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے, یا حسب و نسب کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں تو فاظفر بذات الدین, آپ دین کو دیکھ کر یہ فیصلے کریں. لیکن دین آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کے رسول نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ لڑکا جب تک لڑکی کو دیکھتا نہیں ہے اس وقت تو نہیں, اس وقت تک اسے کیسے پتہ چلے گا دین ہے یا نہیں ہے. تو یہ دیکھنے کا حکم دیا باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ ایک صحابی نے بغیر دیکھے نکاح کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ لیتے, تم نے دیکھا کیوں نہیں ہے. تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی لڑکے کو اور لڑکا لڑکی کو دیکھیں, اور جب دیکھیں گے تو ظاہر گفتگو بھی اس میں شامل ہے. لیکن اس سے یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے, یعنی بعض لوگ اس سے بالکل یہ دروازہ کھول لیتے ہیں کہ پھر ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی, اور اس سے پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں اور رابطے ہو رہے ہیں. جب تک نکاح نہیں ہوا اس کے ساتھ باقی کوئی چیز درست نہیں ہے. لیکن اسے دیکھنا
یہ اسلام اس بات کی اجازت دیکھیں اور اتنی گفتگو ضرور کرنا کہ ایک دوسرے کو جان سکیں، یعنی اتنی گفتگو ضرور ہو آپس میں. لیکن اس میں یہ بات بھی بڑی غلط ہے کہ ہمارے ہاں ایک ماڈلنگ سیشن کروایا جاتا ہے. وہ جب لڑکے والے جاتے ہیں نا لڑکی کو دیکھنے کے لیے تو لڑکی وہ بیچاری تیار ہو کے اس کو لایا جاتا ہے اور آخر میسج دے دیا جاتا ہے جی کہ نہیں. یہ بھی غلط ہے. ہاں جی خواتین کے لیے ایک پیغام دے دوں، آپ ایک اس قیمتی سپی کے اندر موتی کی مانند ہیں کہ جس کا خریدار ہی آپ کو لے کر جائے. صحیح، بالکل. آپ ہر ایک کے لیے کیوں اپنے آپ کو ڈش میں پیش کر کے، پہلے آپ اپنے آپ کو فل آپ حجاب میں جائیں، سادگی میں جو آپ کو سادگی میں جو آپ کو پسند کر رہا ہے نا، مجھے لگتا ہے گھر میں اس نے آپ کو سادہ ہی دیکھنا ہے. ہاں ہاں ایسے ہی ہے. میک اپ میں تو پسند نہیں کرے گا، ایسے ہی ہے. ہر ٹائم تو آپ میک اپ نہیں رکھ سکتے. کوشش کریں جب آپ اس سے ملاقات کریں، وضو کر کے اسکارف اوڑھ کے دوپٹہ اوڑھ کے جیسے بھی وٹ ایور آپ اس سے ملیں، بات کریں، اپنی کیٹیگریز آپ اس کو بتائیں اور خدارہ کیٹیگریز میں خدا کی قربت کو پہلے نمبر پہ رکھیں. خدا کی قربت ہوگی تو وہ آپ کی عزت بھی کرے گا، وہ آپ کا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا. بالکل. اس سے غیرت، کیونکہ پیسہ آج ہے کل چلا جائے گا، حسن آج ہے کل چلا جائے گا. حسب و نسب کا کیا کرنا اگر آپ خود ہی ٹھیک نہیں ہیں. بالکل. اور یہ سب کچھ آتا ہے صحیح جب آپ کا ڈائریکٹ رابطہ خدا سے ہوتا ہے تو اس تعلق کو مزید حسین اور خوبصورت کرتا ہے. دکھانے میں کچھ اور دکھاتے اور دینے میں کچھ اور. یہ تو ہم ریڈی والا بھی کرتا ہے. یہ چیزیں بھی ہیں جی. تو بہت بہت شکریہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، خانم رضا بطول صاحبہ. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی اور یہ گفتگو یہاں ختم نہیں ہوتی. اس گفتگو کو آپ نے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر کرنا ہے اور عقل اور دین کے پیمانوں کے مطابق کرنا ہے. جب آپ اس کو عقل اور دین کے مطابق پیمانوں کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر بہت سے پرابلم جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے وہ گوشے کہ وہ امہات المومنین کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی کہ خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلق اچھا ہے، اور میں وہ ہوں جس کا اپنے گھر میں سب سے بہترین سب سے اچھا تعلق ہے. اور اس تعلق کو بہت زبردست طریقے سے ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے ایکسیلنٹ کیا. اللہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت لے کر آئے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہمہ وقت چلنے والے بن جائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.